السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ پاکستان کی خاص خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو اس وقت 2880 تک پہنچ گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 45 جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 170 ہو گئی ہے۔ اسی تناظر میں تبلیغی جماعت کے لوگوں پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ تبلیغی جماعت کے افراد پر تنقید کے حوالے سے مفتی نعیم نے کہا ہے کہ میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا اور کچھ اینکرز ان کی برائیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دعوت تبلیغ کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہر ایک جماعت سے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ مفتی نعیم نے حکومت اور میڈیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا رویہ تبدیل کر لیں۔ اگر آپ باز نہ آئے تو تبلیغی جماعت کو کہہ دوں گا کہ ان کے لیے ہر قسم کی بد دعا کریں، اور انہیں بدنام کرنے سے نہ روکا گیا تو تمام تر نقصان کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے مخالفین سیاست میں مال اور جائیدادیں بنانے کے لیے آئے اور وہ سماجی بہبود کا کام نہیں کر سکے۔ گورنر ہاؤس میں انصاف ٹائیگر کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا ریلیف ٹائیگرز کے 6 لاکھ رضاکار بن چکے ہیں۔ جہاں بھی کورونا پھیلے گی ہم وہاں فوری کام شروع کر دیں گے۔ ادھر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کورونا کے باعث لاک ڈاؤن سے پاکستان ریلوے کو ہر ہفتے 1 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ہم حکومت کے فیصلے کے پابند ہیں، لیکن لاک ڈاؤن ختم کیا تو 20 مسافر ٹرینیں چلائیں گے۔ ٹرینیں چلانے کے لیے لوگوں کا اصرار ہے اور مجبوریاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 ارب 20 کروڑ روپے کا ہر ہفتے کا نقصان ہو رہا ہے۔ 15 تاریخ سے وزیر اعظم کی اجازت سے ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ہم نے ریکارڈ 20 ٹرینیں چلائیں۔ ہم آخری 2 روز میں 40 ٹرینیں نہ چلاتے تو کراچی میں لوگ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے۔ ہم نے آخری 2 روز میں 1,65,000 مسافروں کو منتقل کیا۔ اگر کورونا بڑھا تو 15 اپریل کو ٹرینیں نہیں چلائیں گے۔ ناراض دوست کورونا سے لڑنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ کورونا پر سیاست نہ کی جائے، لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ کر تنقید نہ کی جائے۔ سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر کیڑے نکالنے والوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ادھر ریاست پاکستان کے خلاف نعرہ بازی کر کے ترانوں سے لوگوں کے جذبات بھڑکانے اور اجتماع کرنے کے الزام میں سابق خطیب مولوی عبدالعزیز سمیت 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس ٹیم لال مسجد کے قریب ڈیوٹی پر موجود تھی کہ مولوی عبدالعزیز نے نماز جمعہ باجماعت پڑھانے کا اعلان کر دیا اور لاؤڈ سپیکر پر ترانے نعرے بازی شروع کر دی۔ مولوی عزیز کو دفعہ 144 کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے احکامات سے آگاہ کیا گیا کہ موجودہ ملکی حالات میں کورونا کی وجہ سے نماز جمعہ کا اجتماع نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، مگر مولوی عبدالعزیز، ام حسان، ہارون رشید، یعقوب، عبدالستار و دیگر نے ترانوں اور نعرہ بازی سے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ مولوی عبدالعزیز نے تقریر شروع کر دی اور کہا کہ وہ کسی غیر ملکی ایجنڈے پر چلنے والی ریاست کا حکم نہیں مانتے اور صرف اپنے ہی قوانین پر عمل کریں گے۔ FIR میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ نمازیوں کو فساد برپا کرنے اور عافیت عامہ میں خلل ڈالنے پر اکساتے رہے۔ عبدالعزیز اور ان کے دیگر ساتھیوں نے ریاست کے خلاف تقریر کی اور اشتعال انگیز نعرے بازی کی۔ ڈپٹی کمشنر کے احکامات کو پس پشت ڈالا۔ عبدالعزیز اپنے ساتھیوں سمیت تاحال گرفتار نہیں ہو سکے، جبکہ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ ملزمان کو گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ادھر جمعیت علماء اسلام کے حافظ حسین احمد نے کہا ہے کہ کورونا بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ آج بھی وہ سولو فلائٹ کے ذریعے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ حافظ حسین احمد نے مزید کہا کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں حزب اختلاف کی بس کو مس کر چکی ہیں۔ JUI نے جب آزادی مارچ کے حوالے سے جو پروگرام دیا تھا تو اس وقت اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں مصالحت کے لیے مصلحت کا شکار ہوئیں اور انہوں نے اپنے نجی اور خاندانی معاملات کو سنوارنے کے لیے اپوزیشن کے پیٹ میں چھرا گھونپا۔ آج انہیں اپوزیشن کے حوالے سے وہ انداز نہیں اپنانا چاہیے جو انہیں نومبر میں اپنانا چاہیے تھا۔
آج ملک کے حالات کے تحت انہیں اب عوام کے اندر اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت اپوزیشن کو گھاس نہیں ڈالتی تو اپوزیشن از خود عوام کے پاس جائے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرے تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں مراد علی شاہ کے فرمان کے تحت علماء کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اس مشکل گھڑی میں اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر عوام کو اس مشکل سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر علماء کرام مساجد کے خطبہ پر مقدمات کا اندراج کیا جائے گا اور انہیں لاک اپ میں بند کیا جائے گا تو اس کا شدید رد عمل آئے گا۔ ادھر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کورونا کا تعلق کسی مذہب یا فرقے سے جوڑنا احمقانہ پن ہی ہوگا۔ پاکستان میں وینٹیلیٹرز کلینیکل ٹرائلز کا آغاز ہو گیا ہے۔ میڈیکل انجینئرنگ میں یہ پاکستان کی بڑی پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا ایک وائرس ہے اور اس کا نہ تو کوئی مذہب ہے اور نہ ہی مسلک اور نہ ہی شہریت ہے، یہ ایک بیماری ہے اور پوری انسانیت اس کے خلاف لڑ رہی ہے۔ اس کا تعلق کسی مذہب یا فرقے سے جوڑنا احمقانہ پن ہی ہوگا۔ یہ اجتماع کا معاملہ ہے، چاہے شادی کی تقریب ہو یا مذہبی تقریب ہو، وہ اس کے پھیلنے کا باعث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا میں 80% لوگوں کو ہاسپٹل میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 10% ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ مریض ہیں اور پھر ان کے لیے انتظامات کریں، جبکہ برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین صحت کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل میں آتے ہیں، آپ ان کا علاج کریں، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ٹیسٹنگ کریں گے تو بہت لوگوں میں کورونا مثبت نکلے گا اور وہ لوگ جنہیں ہاسپٹل کی ضرورت نہیں وہ بھی ہاسپٹل میں آ جائیں گے اور آپ کا صحت کا نظام بیٹھ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کی ویکسین 1.5 سال سے پہلے نہیں بن سکتی۔ جب ویکسین بنتی ہے پہلے اس کے لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر جانوروں پر ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد انسانوں پر ٹیسٹ ہوتی ہے۔ یہ 12 سے 18 ماہ سے پہلے نہیں بن سکتی۔ دوستو، مریم اورنگزیب کی بات کرنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ یہ کبھی بھی کوئی سنجیدہ بات نہیں کرتی، لیکن بہرحال خبر ہے، بتانی تو پڑے گی۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پنجاب میں آٹے کی قلت ہے، یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خورد و نوش کی عدم فراہمی ہے، غریب کے پاس روٹی نہیں۔ وزیر اعظم کنسٹرکشن ریلیف پیکج دے رہے ہیں۔ بات یہ ایسے کرتی ہے جیسے خود لوگوں کے منہ میں لقمے ڈالتی رہی ہو۔ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، کورونا پر بھی سیاست کر رہی ہے۔ دوستو، میں اس پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، میرا کام ہے خبر دینا، لیکن یہ محترمہ ایسی بات کرتی ہے کہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال اپنے بیان میں اس نے کہا کہ جب ریلیف پیکج دینے کا وقت تھا تو عمران صاحب لنگر خانے کھول رہے تھے، جب لنگر خانے کھولنے کا وقت ہے تو ریلیف پیکج دے رہے ہیں۔ ملک میں روٹی آٹا روزگار نہیں اور کورونا سے لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے گھر بجلی اور گیس کے بل پہنچ رہے ہیں، لیکن ریلیف کا سامان کیوں نہیں؟ مزدور دہاڑی دار تک ریلیف نہیں پہنچ رہا، عوام بھوک اور افلاس کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم کی سمجھ کا یہ عالم ہے کہ مزدوروں کو آن لائن رجسٹریشن کی نصیحت کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔